الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب کے اس کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور آج ہم جنازہ کے آداب سیکھیں گے۔ موت تمام لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثر من ذکر هذه من اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کے رکھا کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت کو ایک انسان اگر بھلا دیتا ہے نا تو اس کے اندر غفلت آنے لگتی ہے، اسی لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ موت کو خود پر طاری کر کے انسان اپنے آپ کو مایوس کر لے، نہیں، لیکن موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کا رویہ، ایک انسان کا کردار، ایک انسان کا عمل سدھرا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ موت کو یاد رکھیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جنازہ میں شریک ہونے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہو اور موت سے نصیحت حاصل کرے۔ جنازہ کے وقت دنیاوی باتوں اور ہنسی مذاق میں لگنا اچھی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الموت فزع فاذا رأیتم الجنازۃ فقوموا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ موت گھبراہٹ کی چیز ہے، جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو گویا کہ موت کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنازے میں ہنس رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، تضحک فی جنازۃ لا اکلمک بکلمۃ ابدا۔ تم جنازے میں ہنستے ہو، میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ موت کی رات کھانا کھانے کی طاقت نہیں پاتے تھے، اس پریشانی کی سختی کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہوتی تھی کسی کی موت کی وجہ سے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت غد یشیع میت اليوم، کل کا مردہ ہی آج کے مرنے والے کا جنازہ پڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں کسی کا نا، تو اس میں اشارہ ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ کل کا مردہ ہی آج کے مرنے والے کا جنازہ پڑھتا ہے، اس لیے اس احساس کے ساتھ قبرستان میں جانا چاہیے۔ اور تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، کہ قبر کی زیارت کیا کرو کہ اس کی وجہ سے موت کی یاد آتی ہے۔ جب کسی مریض پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو جبکہ اس کے اوپر موت کے آثار طاری ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک تفصیل ہے جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ جس کے اوپر موت کا اثر ظاہر ہوتا ہے نا، ایسے انسان کی دو کیفیت ہو سکتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ بہت پریشانی میں ہو۔ اگر بہت پریشانی میں ہو تو ایسی حالت میں اسے نہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ اگر ہم اس وقت جب کہ وہ پریشانی میں تھا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ نہیں پڑھوں گا، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے جب آدمی پریشانی میں ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ اس کے سامنے بار بار دہرانا چاہیے تاکہ اس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی زیادہ پریشانی میں نہیں ہے تو اس وقت اس کو تلقین کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، کیونکہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جب روح نکل جائے تو میت کو چت لٹا کر کے دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے نا تو روح کی طرف آنکھیں دیکھتی ہیں یہاں تک کہ آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، اسی لیے جبروں کو بھی باندھ دینا چاہیے کہ منہ بھی کھلا نہ رہے، آنکھیں بھی کھلی نہ رہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب کوئی رشتہ دار وفات پاتا ہے تو
ہمیں چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اور اسے تقدیر کا معاملہ سمجھتے ہوئے اس پر صبر کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جو لوگ مردے کے پاس ہوں انہیں میت کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ میت کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے وفات پانے کے بعد۔ یہ غلط چیز ہے جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ وفات پانے کے بعد مردے کے اندر جو کمی تھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے دراصل ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مردے کی خوبیاں بیان کریں، خامیاں نہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے کسی قریب کی موت پر 3 دن تک سوگ منائے، اور اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شام سے وفات پانے کی خبر آئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور ام المؤمنین میں سے ہیں، انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوایا اور اسے اپنے رخساروں میں لگایا، بازوؤں پر لگایا، اور فرمایا کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فانها تحد عليه 4 اشہر وعشرا، کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اگر یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوتا تو مجھے اس وقت خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سوگ کے گزارتی ہیں، اور 3 دن گزرتے ہی خوشبو استعمال کرتی ہیں تاکہ اظہار کیا جائے کہ اب ہمارے لیے سوگ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں یا موت کی خبر سن کر کے صبر و شکیبائی سے کام لیا جائے اور ماتم نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ البتہ رونے کی گنجائش ہے کیونکہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازة فإن تک صالحة فخیر تقدمونها وإن یک سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم، کہ جنازے کو لے کر کے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ اچھا تھا یعنی اس کے اعمال اچھے تھے تو تم اس کو بھلائی کی طرف پہنچانے میں جلدی کر رہے ہو، اور اگر برا تھا، اس کے اندر برائی تھی، تو شر کو، برائی کو اپنی گردن سے ہٹا رہے ہو۔ تو بہرحال جنازے کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ میت کے ذمہ اگر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وفات سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جائے، لیکن اگر کسی نے قرض کی ادائیگی نہیں کی تھی اور وفات ہو گئی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک
مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تو بہت سخت وعید ہے قرض کے حوالے سے۔ نوواں ادب یہ ہے کہ جب غسل دیتے وقت کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو غسل دینے والے کو چاہیے کہ اسے چھپائیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، کہ جس نے مردے کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو 40 بار اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ علامہ البانی نے احکام الجنائز میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کو غسل دے رہا ہے تو اس کے عیب کو جو اس نے دیکھا ہے غسل دیتے وقت چھپانا چاہیے، دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اخلاقی فریضہ ہے اور ایک مومن کے اخلاق کا یہ طریقہ بھی ہے، اس کی مانگ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اجر اور ثواب یہ مل رہا ہے کہ جس نے مردے کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو 40 بار اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی نماز پڑھنا اور دفن میں شریک ہونا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے لیے 1 قیراط کا ثواب ہے۔ ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراطان، اور جو جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی اور پھر تدفین میں بھی شریک رہا تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ قیل ومل قیراطان، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قیراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے جیسے، یعنی اگر ہم کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں تو جنازے اور تدفین میں شریک ہونے کی وجہ سے ہمیں 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ جو مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی موحد لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ دفن کے بعد مردے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کی تدفین سے فارغ ہوتے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، استغفروا لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کرو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ تو اسی لیے جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہر آدمی اپنے طور پر مردے کے لیے دعا کرے۔ 12واں اور آخری ادب یہ ہے کہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہے اس کی تعزیت کے لیے جائیں اور انہیں صبر کی تلقین کریں، اور تعزیت 3 دن تک مسنون ہے، لیکن تعزیت کے نام پر تیجا، 40واں اور برسی منانا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائی ہیں، آپ کی بیویاں وفات پائی ہیں اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات کی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ نے کسی کا تیجا، 40واں اور برسی نہیں منایا، اور یہ دراصل ایجاد بندہ ہے، اس لیے ایسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ ہاں، رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن گھر والوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھیجیں،
سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، اس لیے کہ آج ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس میں وہ مشغول ہیں۔ تو رشتہ داروں کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے، ہمسایوں کو چاہیے کہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہے اس کے گھر کھانا بھیجیں، لیکن گھر والے کھانا بنا کر کے دوسروں کو کھلائیں یا غریبوں کو کھلائیں، یہ ثابت نہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔